حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ بنی اسرائیل جن کا ذکر ہمیں بار بار قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے لیے اپنے ماموں سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگتے ہیں تو ان کے ماموں حضرت یعقوب سے کہتے ہیں کہ 7 سال تک میری خدمت کرو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام 7 سال تک ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بشارت اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنا دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی نسل سے وجود میں آنے والے لوگ بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد کہلائے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی مبعوث فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کے انتہائی فرما بردار اور ان کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے گوشت لانے کی چاہت ظاہر کی تو آپ علیہ السلام کے دونوں بیٹوں اپنے والد محترم کی چاہت کو پورا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد محترم کی چاہت کے مطابق انہیں اپنے بھائی ایس سے پہلے کھانا کھلانے میں کامیاب ہو گئے، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ وہ معزز بعد والی قوم کے سردار اور ان کے رزق و اولاد میں خوب برکات ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی ایس کو جب یہ علم ہوا کہ وہ والد محترم کو کھانا کھلا کر خیر و برکات کی دعائیں حاصل کر چکے ہیں تو انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ محترمہ رفقہ نے ان حالات کو پیش نظر اپنے شوہر حضرت اسحاق سے اجازت لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حران شہر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لبان کے پاس جانے کی نصیحت فرمائی۔ آپ علیہ السلام والدین کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے حران چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، لیا اور راحیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے ان کی چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا۔ لبان نے کہا کہ اس نکاح کے حق مہر کے لیے آپ 7 سال تک میرے ہاں بکریاں چرائیں۔ جب مدت پوری ہو گئی تو لبان نے اپنی بیڑی بیٹی لیا کا آپ علیہ السلام سے نکاح کر دیا اور لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی منکوحہ لیا کے ساتھ رات گزارنے کے بعد صبح اپنے ماموں سے کہا کہ میں نے تو آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی کی شادی کر دیں۔ اگر تم راحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 سال تک میری خدمت کرو، میں اس کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے مزید 7 سال تک ماموں کی خدمت کی تو انہوں نے وعدے کے مطابق آپ علیہ السلام کا نکاح راحیل سے کر دیا۔ لبان نے بطور خادمہ اپنی بڑی بیٹی کو اور ایک لونڈی دی اور اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی ایک لونڈی دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لبان کی دوسری بیٹی راحیل سے شادی کے بعد مزید
6 سال تک اپنے ماموں کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا کے بطن سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی رحیل کے ہاں ابتدا میں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس نے اپنی لونڈی آپ علیہ السلام کو ہبہ کر دی، اور اس لونڈی سے آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا نے بھی اپنی لونڈی آپ علیہ السلام کو ہبہ کر دی، اس سے بھی آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام کی بیوی رحیل نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی بیوی اور لونڈیاں سب سے اولاد ہو گئی ہے، تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑا کر اولاد کے لیے دعا مانگی، تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی 2 بیٹے دیے، جن کا نام یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھا۔ بنیامین کی ولادت کے وقت ان کی والدہ محترمہ رحیل اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد حران کے علاقے رہائش کے دوران ہی پیدا ہوئی، سوائے بنیامین کے۔ اپنے ماموں کے ہاں 20 سال گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام بہت سی مال و دولت کے ساتھ واپس اپنے آبائی علاقے کنعان میں تشریف لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کنعان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب وہاں کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنے خاندان اور اہل کنعان کی رہنمائی کے لیے اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام پر آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک سازش کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیا، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا، اور اس صدمے کی وجہ سے روتے روتے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ آخرکار اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا، اور آپ علیہ السلام کی بینائی بھی لوٹا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی موت کے آثار دیکھے، تو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں ایک عمدہ نصیحت فرمائی، کہ جسے پسند فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، کیا تم لوگ اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا؟ تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے بیٹے حضرت یوسف کے پاس رہائش پذیر تھے۔ وہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، اور آپ علیہ السلام کی میت آبائی وطن لے جا کر ایک غار میں دفن کیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خریدا تھا۔